अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो हम सब चाहते हैं कि ज़िंदगी में कामयाब हों और ज़िंदगी को बहुत पुरसुकून और अच्छे तरीके से गुज़ारें। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप मासूमियत को छोड़ दें और समझदार बन जाएँ। जो औरतें थोड़ी सॉफ्ट हार्ट होती हैं ना, नेक दिल, मासूम और सादा ज़हन की होती हैं, तो जो चालाक और ज़हीन लोग होते हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो वो औरतें जो ऐसे चालाक, होशियार या समझदार लोगों और ऐसे रिश्तेदारों की महफ़िल में रहती हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी से पता क्या कहती हैं, काश कुछ जादू की छड़ी हमारे हाथ लग जाए और हम भी थोड़े समझदार हो जाएँ, हम भी थोड़े चालाक हो जाएँ, क्योंकि लोग हमें मासूमियत में जीने नहीं देते। तो आपको पता है ऐसी नेक दिल, मासूम और सादा ज़हन लोगों को क्या करना चाहिए? किसी जादू की छड़ी की ज़रूरत नहीं है, बस चंद बातों का ख़्याल रखने की ज़रूरत है। फिर आज के ज़माने और दुनिया के मुताबिक वो भी समझदार, चालाक और अक्लमंद बन जाएँगी। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं, जिन पर अमल करके आप ज़रूर समझदार बन सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, औरतें जो है ना आमतौर पर यानी कि उनकी नेचर ऐसी होती है कि वो थोड़ी सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, हमदर्द होती हैं, थोड़ी इमोशनल होती हैं। ये औरतों की शख्सियत की एक खूबसूरती होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि औरत की मासूमियत और उसकी सादगी जो है ना, उसकी ज़िंदगी के फैसलों में कमज़ोरी बनकर सामने आती है। इसलिए मुआशरे में औरत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो वक़्त के साथ-साथ ना खुद को बदले, थोड़ा चेंज करे। ताकि बावकार, इज़्ज़तदार, पुरएतमाद, ज़हीन और समझदार बन सके। तो जो सबसे पहले नंबर पे पॉइंट है ना वो ये है कि हम हमारे साथ जब कोई बुरा होता है ना तो हम समझते हैं कि ये सिर्फ़ मेरे साथ ही हुआ है। ये बात दिल से निकाल दें कि ये सिर्फ़ मेरे साथ ही हुआ है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाए किसी फैमिली, रिश्तेदार, दोस्तों या किसी हमसायों में से या कोई आपके साथ बदतमीज़ी करे ना, धोखा दे, आपसे कोई बुरा सलूक करे या किसी भी तरह से आपके साथ गलत रवैया रखे, तो फ़ौरन कभी भी अपने ज़हन में ये बात ना लेकर आएँ कि ये सिर्फ़ मेरे साथ ही हुआ है। होता है ना ऐसे? हमें लगता है कि बस हमारे साथ ही ये इस तरह का एटीट्यूड लोग रखते हैं या पता नहीं हमें हमें ही सब बेवकूफ़ बनाते हैं। मुझे ही ज़लील किया गया है, मुझे ही धोखा दिया गया है या सिर्फ़ मेरे साथ हुआ है और किसी के साथ तो कभी क ऐसा हुआ ही नहीं है। तो आप बाहर निकल कर देखें कि हर एक की ज़िंदगी में ना मसाइल होते हैं। हमारे साथ ये होता है कि अगर कोई हमें धोखा दे, हमारे साथ बुरा करे, हमारे साथ गलत रवैया अख्तियार करे, तो हम क्या करते हैं, हम खुद को अलग कर लेते हैं। एक साइड पे होके बैठ जाते हैं, किसी से बात करने को दिल नहीं करता, किसी से मिलने को दिल नहीं करता, घर के काम करने का दिल नहीं करता। बस दिल क में ना बोझ और ज़िम्मेदारी बस होती है। ज़ाहिर है ज़िम्मेदारी तो है ना, घर के काम तो करने हैं, लेकिन हम बेदिली से करते हैं। तो इस तरह की कैफ़ियत से ना बाहर निकलें। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके साथ ये सब होता है। जब आप ये जान लेंगे ना कि जो मेरे साथ हुआ है वो दूसरों के साथ भी होता है, तो आपका जो दुःख है ना वो कम हो जाएगा। तो इस नेगेटिव सोच से बाहर निकले कि मैं मासूम हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, लोग मुझे बातें बनाकर बेवकूफ़ बनाते हैं और बाकी तो किसी के साथ ऐसा नहीं होता। इस बात को निकाल दें अपने ज़हन से। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की इस तरफ। बहुत ज़्यादा अच्छे होना हमारे अपने लिए अच्छा नहीं है। आप जानती हैं कि इंसान की आदत क्या है? इंसान की फ़ितरत है कि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं ना, उसकी बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं और यानी कि हर वक़्त हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं, तो वो हमारी परवाह करना छोड़ देता है। ये एक हकीकत है और ये होता है। तो अहम ये है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों की परवाह ना करें, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए फ़िक्रमंद ना रहें, हर वक़्त हर किसी के लिए अवेलेबल ना रहें। अपनी क अहमियत जो है ना उसको कायम रखें, क्योंकि जब आप किसी के पीछे ज़्यादा जाएँगे ना, लोग आपको कमज़ोर समझने लगेंगे कि इसको पता नहीं मुझसे क्या फ़ायदा है, हर वक़्त मेरे ही पीछे लगा रहता है। आप अपनी मासूमियत और शराफ़त में दूसरों के लिए हेल्पफुल बनना चाहती हैं। आप दूसरों के सामने खुद को बेच देती हैं एक तरह से, मगर उसकी वजह से ना आपकी अपनी कदर दूसरों की नज़रों में गिर जाती है। तो अपनी अहमियत को खुद समझें। क्या आपकी कोई खुददारी नहीं, आपकी कोई अहमियत नहीं, आप बस अपनी अहमियत को कायम रखें। हम ये सोचते हैं कि हमने कुछ बुरे शायद अमाल किए हैं, जिनकी हमें सज़ा मिल रही है। तो कभी-कभी ना हमें अपने अच्छे अमाल की भी कीमत चुकानी पड़ती है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ हमारे बुरे अमाल का ही बुरा अंजाम हो।
کئی بار ہم کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں پھر بھی ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں، تو ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں، اور کئی بار اچھے بننے کے چکر میں نا ہم برے بھی بن جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر جھکنے سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے نا تو جھکیں، لیکن اگر بار بار جھکنا پڑے نا تو رک جائیں۔ یہاں بھی وہی ضرورت سے زیادہ دستیابی والی بات آتی ہے کہ لوگ اوور ویلیو اور اوور کیئر کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہر بار رشتہ بچانے کے لیے جھکنا پڑے نا تو تھوڑا رکیں، تھوڑا غرور بھی ضروری ہے، کیونکہ جب آپ زیادہ جھکتی ہیں نا تو لوگ آپ کو پاؤں کی دھول بنا لیتے ہیں۔ تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اچھے نہ بنیں۔ اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ یہ کوئی بڑی یا نئی بات نہیں ہے، یہ نا دنیا کا طریقہ ہے۔ لوگ صرف اسی کی تعریف کرتے ہیں جس سے انہیں فائدہ ملتا ہے۔ تو اگر ہم یہ مان لینا کہ تو ہمیں کم دکھ ہوگا، کیونکہ ہم ذہنی طور پر تیار ہو جائیں گے کہ ہاں دنیا کے سب لوگ ایسے ہی ہیں۔ ہم لوگوں اور ان کی فطرت کو نہیں بدل سکتے، ہاں ہم خود کو تو بدل سکتے ہیں نا، کہ میں کتنا وقت کس کے ساتھ گزاروں، میں کسے کتنی امپورٹنس دوں، اگر مجھے کسی کو نظر انداز کرنا ہے تو کتنا اگنور کرنا ہے، اگر مجھے کسی کو اہمیت دینی ہے تو کتنی اہمیت دینی ہے، اگر مجھے کسی کے لیے اویلیبل رہنا ہے تو کتنی دیر رہنا ہے۔ ہم اپنی نا باؤنڈریز خود مقرر کر سکتے ہیں، خود کو بدلیں۔ دنیا میں اگر کوئی انسان ہے نا جس کو آپ بدل سکتے ہیں تو وہ صرف ایک انسان ہے، اور وہ ہیں آپ خود کو بدلیں۔ تو اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اصول بدل دیے ہیں، جو ان اصولوں کو یاد رکھے گا وہ آپ سے انہی اصولوں کے تحت آپ سے تعلق رکھ سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ جب بھی بات کریں سوچ سمجھ کر بات کریں، جب بھی بات کریں مختصر بات کریں، وقت پر بات کریں، اور بولنے سے پہلے سوچیں۔ اگر آپ اپنی معصومیت کم کرنا چاہتی ہیں تو سمجھدار اور عقل مند بننا چاہتی ہیں نا تو آپ کو زیادہ سننا چاہیے اور کم بولنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے دوستوں کے سرکل میں یا رشتہ داروں کی محفل میں صرف اپنے بارے میں بولتی رہیں گی نا تو اس کا نقصان پتہ کیا ہوگا؟ آپ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں اپنے کوئی راز، اپنے کوئی پلانز، اپنی کوئی کمزوری کسی کو بھی بتا دیں گی۔ یعنی کہ جب آپ سنتی کم ہے بولتی زیادہ ہے نا تو پھر اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے بہت زیادہ راز، اپنے کوئی مقصد ان کو بتا دیتی ہیں۔ اس کا پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے فرض کریں کسی کو بتایا کہ میں نے فلاں بزنس شروع کرنا ہے، میں نے یہ میرے گولز ہیں، یہ میں کرنا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے شروع کرنے سے پہلے کوئی دوسرا شروع کر دے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے پھر آپ کو نقصان ہوا۔ تو اس لیے گڈ لسنر بنے، ہر بات ہر کسی کو بتانے کے لیے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے باتیں سنیں لوگوں کی۔ اگر کوئی زیادہ ہوشیاری کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے نا آپ سے، آپ کے گولز کے بارے میں یا آپ کی لائف کے بارے میں یا آپ کے راز جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو بھی پوری کوشش کریں کہ آپ کوئی بات جو ہے نا اپنی ذات سے متعلق ذاتی بات کوئی بتانے سے، کسی کو بھی بتانے سے پہلے نا 10 بار سوچیں کہ مجھے یہ بات بتانے کے بعد کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کر بات کریں، ٹھیک ہے؟ اور اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ تھوڑا رکیں، سوچیں اور پھر سنبھل کر چلیں۔ اچھا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کی نا عادت ہے، فطرت ہوتی ہے انسان کی کہ جب آپ کو ٹھوکر لگتی ہے نا تو ہم پتھر کو الزام دیتے ہیں۔ یعنی کہ جب کوئی ہمیں دھوکہ دیتا ہے نا، ہمیں فریب دیتا ہے، ہم سے مطلب نکال لیتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو الزام دیتے ہیں کہ جو بھی ہوا وہ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہم اپنے اندر تو جھانکتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کیوں بے وقوف بنتے ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر کسی نے آپ کو ایک بار دھوکہ دیا نا تو شرم ہے اس کے لیے، لیکن اگر کس نے آپ کو 2 بار دھوکہ دیا ہے نا تو شرم آپ کے لیے ہے۔ یعنی اگر کوئی آپ کو پہلی بار دھوکہ دے تو یہ اس کی غلطی ہے، لیکن اگر وہ آپ کو دوبارہ دھوکہ دے تو سمجھداری اور ہوشیاری کے لیے یہ جاننا اور سوچنا بہت ضروری ہے کہ آپ کی شخصیت میں کون سی ایسی نیگیٹو باتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ بے وقوف بنتی ہیں، لوگ آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کو استعمال کرتے ہیں، آپ سے اپنا کام نکلواتے ہیں اور پھر بھی آپ کی قدر نہیں کرتے، اور آپ پر بے وقوف اور کم عقل ہونے کا ٹیگ بھی لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو نہ نہیں کہہ سکتی، جیسے اگر کوئی آپ سے 2000 مانگے اور پھر 5000 آپ دے دیں گی، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اپنا حق بھی واپس نہیں مانگ سکتی۔
حالانکہ آپ مشکل میں ہیں پھر بھی آپ اپنا پیسہ واپس نہیں مانگتی کیونکہ آپ اس کے غصے سے ڈرتی ہیں۔ تو سمجھدار بننے کے لیے آپ کو نہ کہنا سیکھنا چاہیے اور اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنا آنا چاہیے۔ اب باؤنڈری سیٹ کرنے کا مطلب پتہ کیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ یہ میری باؤنڈریز ہیں، آپ میرے ساتھ اس سے زیادہ بدتمیزی نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ مجھے استعمال نہیں کر سکتے۔ اب آپ کی یہ بات لوگوں کو اپنے عمل سے آپ نے بتانی ہے۔ آپ نے اپنی یہ جو باؤنڈریز ہیں نا لوگوں کو اپنے عمل سے بتانی ہے یا آپ نے الفاظ سے بتانی ہے، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دیکھیں، نرم دل ہونے کا مطلب کمزور ہونا نہیں ہے۔ بہت سی عورتیں نہ صرف اس لیے ہر بات مان لیتی ہیں کہ کسی کا دل نہ دکھے، ہر الزام برداشت کر لیتی ہیں یا اپنی خوشی تک قربان کر دیتی ہیں۔ تو لوگوں کو یہ ضرور سمجھائیں کہ نرمی یا مہربانی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی خودداری، اصول اور جذبات قربان کرتی رہیں۔ تو کوئی آپ کی نرمی یا کمزوری محسوس نہ کرے، اس لیے اپنی باؤنڈریز ضرور سیٹ کریں۔ اب آتے ہیں اگلے اور آخری پوائنٹ کی طرف کہ اچھے بنے رہیں۔ میں مانتی ہوں کہ دنیا بہت بری ہے، ہر جگہ دھوکہ ہے، ہمیں اچھا رہنا چاہیے۔ کس نے ہمیں روکا ہے؟ جب بھی آپ ایسی صورتحال کا سامنا کریں نا کہ کوئی آپ کو تکلیف دے، کوئی آپ کو دھوکہ دے، کوئی آپ کو بیوقوف بنائے، کوئی آپ کو استعمال کرے، کوئی آپ کو فریب دے، تو ہوتا یہ ہے کہ آپ فوراً نیگیٹو ہو جاتی ہیں۔ آپ سوچنے لگتی ہیں کہ دنیا کے نا سبھی لوگ ایسے ہیں، یا ہم بھی اس سے بدلہ لیں گے، ہم بھی اسے سبق سکھائیں گے، یا ہم بھی وہی کریں گے جو اس نے ہمارے ساتھ کیا۔ تو اگر آپ یہ سوچیں گی نا کہ آپ بھی اس جیسا سلوک کریں گی تو آپ میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو اچھا کریں اور اچھا پائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ اچھا کریں گے نا تو آپ کے ساتھ بھی ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہی ہوگا۔ اور تو یہ تھا آج کا میرا کانٹینٹ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ بھی نیا سیکھا ہو، کوئی بھی چیز آپ کو پسند آئی ہو، تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔